السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عراق کے ایمبیسڈر حامد عباس اور ڈاکٹر ملا علی کردستانی پاکستان پہنچے ہوئے ہیں۔ سیاسی اور مذہبی شخصیات کے ساتھ میٹنگز اور فوٹو شوٹ بھی ہو رہے ہیں۔ ملا علی کردستانی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر سے کمزور عقیدہ کے لوگ مزید گمراہ ہو رہے ہیں۔ کوئی اسے مسیحا قرار دے رہا ہے تو کوئی امام مہدی۔ سوشل میڈیا پر اس شخص کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ قرآنی آیات اور شہادت کی انگلی سے پیدائشی گنگو بہروں اور لا علاج مریضوں کو 1 منٹ میں ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسے اپنے ملک عراق سے نکال دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں جیل کاٹ چکا ہے۔ پاکستان اگلا شکار ہے۔ پھونک پھانک سے سماعت اور گویائی سے محروم لوگوں کے علاج کا ماہر مشہور ہے۔ اس کا طریقہ علاج کچھ یوں ہے کہ کیمرہ، عوام اور معروف شخصیات کے سامنے معذور افراد، خاص طور پر بچے اور خواتین، ان کے سر، چہرہ، کان اور گردن پر ہاتھ پھیر کر کچھ قرآنی الفاظ پڑھ کر پھونک مار کر ٹھیک کرنے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ کوئی اسے معجزہ، تو کوئی کرامت، تو کوئی ولایت، کوئی کچھ اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب روحانی علاج ہے تو پھر خواتین کے سطر پر ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآنی آیات کے نام پر قرآنی حکم پردہ کی مخالفت کیوں؟ ساری دنیا سے ریجیکٹڈ، پاکستان میں مقبول کیسے؟ شاید اس لیے کہ یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھا پروفیسر جو اپنی قسمت نہیں سنوار سکا، وہ ستاروں کی چال دیکھتے ہوئے لوگوں کی قسمت بتاتا ہے۔ اس لیے بھی کہ یہاں توہم پرستی زیادہ ہے۔ روحانیت کے نام پر جتنا کیش چاہو بنا لو۔ بظاہر پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ 0 انویسٹمنٹ سے شروع ہونے والا واحد کاروبار ہے جو راتوں رات بلندیوں کو چھو جاتا ہے۔ شف کی کرامت دیکھیے کہ اسپیشل ایجوکیشنسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، ہائیڈرو تھراپسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ، ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیشنلز، بحالی کے ماہرین نفسیات، سب کی مکمل چھٹی صرف ایک شف سے ہو جاتی ہے، اور لیبل، ٹائٹل قرآنی آیات، قرآنی صورتیں اور اللہ کے اسماء کا ہے۔ کیا یہ سب سنت میں جائز ہے؟ شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی دیتی ہے؟ اسلامی حکم کیا ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 3 مقامات پر شفا قرار دیا ہے۔ سورہ یونس آیا 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورہ حامیم السجدہ آیت 44، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ قرآن شفاء لما فی الصدور بھی ہے، قرآن شفاء لما فی الاجسام بھی ہے۔ روحانی، جسمانی، حسی، معنوی، بدنی، نفسیاتی تمام بیماریوں کا علاج قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن طریقہ سنت سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے، اور راقی یعنی عامل، پڑھنے والے کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، جبکہ ہم اس شخص کا عقیدہ نہیں جانتے، بلکہ بعض معاملات میں سنت کی مخالفت دیکھی ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات، صورتیں اور وہ مسنون دعائیں پڑھنا ضروری ہے جن کو بطور شفا، بطور علاج پڑھنا ثابت ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک وہی آیات پڑھتا ہے جن میں قرآن کے شفا ہونے کی خبر دی گئی ہے، جیسے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، شفا کے لیے یہی خبر کے الفاظ پڑھ رہا ہے، جبکہ شفا حاصل کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، خواتیم البقرہ، معوذات اور دیگر مسنون دعائیں ثابت ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ راقی کا مریضوں کو یہ عقیدہ دینا، سمجھانا ضروری ہے کہ شفا من اللہ ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے، نہ یہ کہ خود کو مسیحا مشہور کرنا، اور اسی طرح ایسے الفاظ پڑھنا جن کا معنی و مفہوم سمجھ سے بالاتر ہو، غیر مسنون طریقہ بھی ہو
اور حروف مقطعات اور کچھ ایسے الفاظ کہ عام عوام کو ان کا مطلب ہی نہیں معلوم، یہ سب منتر کے زمرے میں تو آتا ہے لیکن رقیہ نہیں ہے۔ راقی کو چاہیے کہ وہ اپنا نام مشہور کرنے کے بجائے رب کے کلام کو، قرآن کو عام کرے کہ قرآن شفا ہے، اور مریضوں کو یہ سمجھائے کہ وہ اپنی بیماری میں خود قرآن پڑھیں۔ جب وہ اپنی بیماری میں رب کا کلام پڑھ کر درد دل سے اپنے رب سے خود مانگیں گے تو اللہ ضرور شفا دے گا۔ یقیناً ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔